بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اچھے طریقے سے پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو لیکچرز ہیں ان کو شیئر بھی کیجئے گا اور نیچے اپنے کومنٹ ضرور کیجئے گا. کوئی کویسچن ہو آپ کی طرف سے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کسی بھی طرح کا، آپ وہاں پر کومنٹ ضرور کیجئے گا. اور لائک تو پھر حق بنتا ہے، میں ریکارڈنگ جو کر رہا ہوں لائک ضرور اس کو کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے کومنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا آپ کی یہ چیزیں. یہ صحیح بات ہے کہ میرے لیے بہتری کا باعث ہوں گی کہ مزید ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے جو لیکچرز ہیں وہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں کریں گے. یہ اپنی محبتوں کا جو پروف ہے، یہ وہاں پر ضرور اپنی محبتیں نقش کر کے جائیے گا تاکہ آپ کی محبتیں ہمیشہ ہمیں یاد رہیں. آج کے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں آمدم برسر مطلب، اپنے مطلب کی بات پہ آتے ہیں. کلاس میں بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ آپ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت آپ کے دماغ میں بالکل امتحانات کا ایک بھوت سوار ہے کہ مڈز ہیں اور پیپرز ہے، پیپرز کی تیاری ہم نے کرنی ہے. آتے ہیں آپ کی کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اپنے آج کے ٹاپک پہ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے عقائد کے باب میں عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کیا ہے اور اسلامی عقیدہ آخرت یہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے، اسلامی عقیدہ آخرت تو یہ ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کسی اور زندگی کے بارے میں یقین رکھنا، یہ عقیدہ آخرت کہلاتا ہے. اسلامی عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ آخرت یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ہماری زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ دائمی نہیں ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. پھر نمبر 2، ہر چیز کی جس طرح ایک عمر ہوتی ہے، انسان ہیں اور دنیا کے اندر جتنی اشیاء ہیں، ہر چیز کی ایک مقررہ عمر ہے. اسی طرح اس پورے نظام عالم کی، کائنات کی ایک مقررہ عمر ہے. ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی. نمبر 3، اس کائنات کے درہم برہم ہونے کے بعد ایک زبردست قسم کی عدالت قائم ہوگی جس میں اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا تمام تر معاملہ ہوگا. اس پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور ہم نے پلٹ کے اللہ کے حضور جانا ہے. اچھے اعمال والوں کو اچھا اجر ملے گا اور برے اعمال والوں کو برا اجر، برا صلہ اور سزا کے ان کے معاملات ہوں گے. اس بات پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، انسان اور بالخصوص مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی کو اسلامی عقیدہ آخرت کہتے ہیں. اچھا جی، اس کا ہمارا پارٹ 2 بنے گا مادہ پرستوں کا نظریہ. اسٹوڈنٹس دیکھیے گا، مادہ پرستوں کا نظریہ اور پھر آگے فلسفہ تناسخ ہے. اس کے اندر آپ کی کچھ مسٹیکس آئی ہوئی تھی اسائنمنٹ کے اندر. میں نے گزارش بھی کی تھی آپ کو. میں یہ لیکچر اس لیے، یہ اسائنمنٹ ہے آپ کے پاس، ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اگر وہاں پڑھ کے بک پہ سمجھ نہیں آیا تو اس طریقے سے آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ مادہ پرستوں کا نظریہ کیا ہے، پھر اپنے نظریے پہ وہ دلیل کیا دیتے ہیں اور پھر ان کو ہم ان کی دلیل کے طور پہ جواب کیا دیتے ہیں، اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد پھر ہم فلسفہ تناسخ پہ جاتے ہیں. مادہ پرست کہتے ہیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور موت کے معنی فنا ہونے کے ہیں اور ختم ہونے کے ہیں. اور وہ دلیل اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. آخرت کی کوئی زندگی نہیں، نہ عذاب و ثواب کا معاملہ، نہ اجر، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھائے جائیں گے جب مٹی میں مل جائیں گے؟ وہ دلیل اپنی اس بات پہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں آخرت کے بارے میں کوئی کیفیت محسوس ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری عقل میں ہی نہیں آتی کہ آخرت کیسے ہوگی. پھر اسی طرح ہمارے جو سینسز ہیں، حواس ہیں ہمارے، ہم محسوس کر ہی نہیں سکتے اس وقت کو. وہ کیسا وقت ہوگا؟ انسان مر کے جب مٹی میں مل جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو انسان کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہماری عقل سے باہر ہے. لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ انسان مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. یہ ہے مادہ پرستوں کی دلیل کہ ہمیں محسوس
محسوس نہیں ہوتا، سو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ اس بیس پہ ریجیکٹ کہتے ہیں وڈ بی ریجیکٹڈ، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو، کیوں؟ ہم اس کو محسوس جو نہیں کر سکتے۔ ان کا جواب، اب ان کا جواب سنیے گا، ہم ان کو جواب مادہ پرستوں کو یہ دیتے ہیں کہ محترم ٹھیک ہے آپ عقل کے گھوڑے دوڑا لیجئے، جہاں تک جانا ہے آپ جائیے، لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کر گزارشات تو ہماری سنیے، پھر آپ کی مرضی جہاں مرضی ہے جائے گا۔ گزارش یہ ہے، تمام تر اس دنیا کی اشیاء ہم اپنے حواس کے ذریعے نہیں پہچان اور پرکھ سکتے۔ ہماری زندگی اور زندگی کے بعد کے بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جو انسانی عقل اور انسانی حواس سے باہر ہیں۔ تو انسانی حواس سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی عقل سے باہر ہے، آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ اس کمرے سے ادھر کیا ہے دوسری جانب، تو کیا مطلب کہ ادھر دنیا ہے ہی نہیں؟ آپ کا یہ جواب کسی پاگل شخص کا جواب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی عقل مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کسی مضبوط عمارت کے گرنے کا محض آپ اس وجہ سے انکار، وہ جو عمارت کے گرنے کی جو بات تھی کہ آپ اس وجہ سے آپ ایک نئی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور نئی بلڈنگ کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا کلر بھی پرانا نہیں ہوا، اینٹیں بھی بالکل ٹھیک ہے، پرانی نہیں ہوئی، تو یہ بلڈنگ کبھی نہیں گر سکتی۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا یا ہم نے اس میں پرانا پن نہیں دیکھا تو اٹس مین کہ یہ کبھی نہیں گرے گی۔ تو آپ کا جواب کسی کی عقل میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ جو بھائی اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، کون سی بات کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ صرف یقین رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے معاملات سے بڑا گہرا اس کا تعلق ہے۔ ہماری عملی زندگی، پریکٹیکل لائف سے بڑا گہرا اس کا لنک ہے، اور وہ کیا ہے دیکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں ایک انسان اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے بس یہاں لاہور سے کراچی جانا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جانا ہے، وہاں جا کے میں بالکل آزاد ہوں، جو مرضی کرتا پھروں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ بس یہاں سے ایک شہر جہاں تک جانا ہے وہاں تک کی تیاری کرے گا، اس کے اگلے معاملات وہ نہیں دیکھے گا۔ دوسری جانب ایک ایسا شخص جس کو پتا ہو کہ میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں، لاہور سے کراچی جا رہا ہوں، یہ جو آپ کے شہر ہیں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں ان شہروں کے اندر، وہاں میں جاؤں گا لیکن وہاں قانون وہی ہے، قانون اسی کا ہے، بادشاہ وہاں پر جو یہاں ہے وہ وہاں ایک پورا بادشاہی نظام ہے، وہاں پر پورے معاملات ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، وہاں حدود و قیود ہیں، اختیارات ہیں، وہاں تمام تر معاملات ہیں، تو میں نے وہاں پہ رہنا ہے تو اپنی تیاری اس کے حساب سے کر کے جاؤں گا۔ تو اسی طرح جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میں کسی کے ہاں جواب دہ ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، کیا نیکیاں کی، کیا برائیاں کی، ظلم کیا